اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے، ماتن پر اعتراض ہے کہ ماتن نے خبر صادق کی دو قسمیں کی ہیں، ایک خبر متواتر، دوسری قسم خبر رسول۔ خبر صادق کا ان دو قسموں میں ماتن کا منحصر کرنا صحیح نہیں، درست نہیں ہے، کیونکہ خبر صادق جو مفید علم و یقین ہوتی ہیں وہ انہی دو قسموں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ علم و یقین کا فائدہ دینے والی خبر صادق کی ان دو قسموں کے علاوہ اور بھی قسمیں ہیں، 4 قسم اور بھی ہے۔ خبر اللہ، خبر الملک، خبر اہل اجماع، یہ 3 خبریں بھی اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو جو خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمان پر بلا کر کے جو خبر دی، یہ اللہ کی خبر ہے۔ اس اللہ کی خبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، دونوں پیغمبروں کو اللہ کی جانب سے دی گئی خبر کے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وہ دونوں خبر صادق ہیں۔ تو خبر صادق صرف خبر متواتر خبر رسول ہی نہیں، بلکہ خبر اللہ بھی خبر صادق ہے، خبر اللہ بھی خبر صادق ہے۔ تو خبر صادق کی 2 ہی قسم نہیں ہوئی، 3 قسم ہو گئی، 4تھی قسم اور بھی ہے، خبر الملک، فرشتہ کی خبر۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس، انبیاء کے پاس جو خبریں لے کر آتے تھے، ان خبروں سے، ان خبروں کے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین انبیاء اور رسول کو ہوتا ہے، نہیں ہوتا تھا۔ اور فرشتہ کی خبر وہی خبر صادق ہے اور وہی مفید علم و یقین ہے۔ دیکھو، علم و یقین کا فائدہ دینے والی خبر ایک فرشتہ کی خبر ہے، تو وہ بھی علم و یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ تو خبر صادق کی 2 ہی قسم ہے، 4 قسم ہو گئی، خبر متواتر، خبر رسول، خبر اللہ اور خبر الملک۔ یہ 4 خبریں اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا کرتی ہیں۔ نیز اہل اجماع کی خبر بھی اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا کرتی ہے۔ امت محمدیہ کے علماء مجتہدین کا جس بات پر اتفاق ہو جائے وہ بات حق اور سچ اور درست ہوتی ہے، تو امت محمدیہ کے علماء مجتہدین کا کسی بات پر اتفاق کر لینا اجماع کہلاتا ہے، اور امت محمدیہ کے علماء مجتہدین جس بات پر اتفاق کر لیں، اجماع کر لیں، وہ بات حق اور سچ اور درست ہوتی ہے۔ تو اہل اجماع کسی بات پر اجماع کر کے، اتفاق کر کے جو خبر دیں، وہ خبر بھی سچی اور یقینی ہوتی ہے، وہ خبر بھی اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا کرتی ہے۔ تو خبر صادق جو علم و یقین عطا کرتی ہے، اس کی 2 ہی قسم نہیں ہوئی، 5 قسم نہ ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ خبر الملک، خبر اللہ اور خبر اہل اجماع۔ نیز ایک 6ٹھی قسم اور بھی ہے، وہ خبر واحد جو ان قرائن کے ساتھ متصل ہو، جو قرائن اس خبر واحد کے مضمون کے سچے ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور خبر واحد کے مضمون کے جھوٹے ہونے کے احتمال کو ختم کر ڈالتے ہیں، یہ خبر واحد بھی اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا کرتے ہیں۔ مثلا کل مثال دیا تھا کہ محمود حج کو گیا ہوا ہے اور حجاج کا حج سے واپسی کا زمانہ قریب ہے، بلکہ لوگ آ رہے ہیں واپس اپنے گھر کو۔ محمود کے گھر کی طرف اس کے ٹولہ محلہ کے لوگ دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ دوڑتے بھاگتے کہاں جا رہے ہیں؟ تو خالد نے مجھ سے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، محمود حج کو گیا ہوا تھا اور حج سے واپس آ چکا ہے، لوگ اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، مصافحہ کرنے کے لیے، گلے ملنے جا رہے ہیں، اس لیے لوگ بھاگتے اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دیکھو، ایک آدمی نے خبر دیا کہ محمود حج سے واپس آ گیا ہے، یہ خبر واحد ہے۔ اس خبر واحد کا مضمون کیا ہے؟ محمود کا حج سے واپس آ جانا یہ مضمون ہے۔ بتاؤ، اس خبر واحد سے، اس خبر واحد کے سچے ہونے پر قرینہ کیا ہے؟ لوگوں کا اس کے گھر کے دوڑتے ہوئے جانا۔ یہ قرینہ
اس خبر واحد کے مضمون کے سچے ہونے پر دلالت کر رہی ہے، اور یہی قرینہ اس خبر واحد کے جھوٹے ہونے کے احتمال کو ختم کر رہا ہے۔ یہ قرینہ ایسا ہے جو اس خبر واحد کے مضمون کے سچے ہونے پر دلالت کر رہا ہے اور جھوٹے ہونے کے احتمال کو ختم کر رہا ہے۔ تو اگر خبر واحد ایسے قرائن کے ساتھ متصل ہو جو خبر واحد کے مضمون کے سچے ہونے پر دلالت کرتے ہوں اور جھوٹے ہونے کے احتمال کو ختم کر ڈالتے ہوں، تو یہ خبر واحد بھی اپنے مضمون کے سچے ہونے کے لیے یقین ادا کرتی ہے۔ تو اب خبر صادق کی کیسے ہو گئی؟ 6 ہو گئی، 6 قسم: خبر رسول، خبر متواتر، خبر الملک، خبر اللہ، خبر اہل اجماع اور خبر واحد جو مقرون بالقرائن ہے۔ یہ سبھی خبریں صادق کی قسمیں ہوئی، یہ سبھی اپنے مضمون کے سچے ہونے کے لیے وہ یقین عطا کرتی ہے۔ تو اے ماتی، جو خبر واحد اپنے مضمون کے سچے ہونے کے لیے یقین عطا کرتی ہے، اس کو آپ نے 2 قسموں میں حاصل کیا ہے، اور آپ نے کہا الخبر الصادق علی نوعین، خبر متواتر و خبر رسول۔ یہ حصر آپ کا صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان 2 کے علاوہ باقی 4 قسمیں اور بھی ہیں خبر صادق کی جو اپنے مضمون کے سچ ہونے کی وہ یقین عطا کرتی ہے۔ تو پھر آپ نے کیوں خبر صادق کی یہی 2 قسمیں کیوں بیان کیا؟ یہ ہے اعتراض۔ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر خبر صادق جو اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا کرتی ہے، یہ ہے مقسم۔ تو مقسم میں خبر صادق سے مراد وہ خبر ہے جو محض اپنے خبر ہونے کی وجہ سے عام مخلوق کے لیے مفید علم و یقین ہو، عام مخلوق کے لیے صاحب علم و یقین ہو۔ خبر سے مراد وہ خبر صادق ہے جو محض خبر ہونے کی وجہ سے قرائن سے صرف نظر کرتے ہوئے محض خبر ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے، عام مخلوق کے لیے علم و یقین کا سبب۔ یہ ہے مقصد۔ جب مقصد یہ ہے تو خبر واحد جو مقرون بالقرائن ہے وہ محض خبر ہونے کی وجہ سے عام مخلوق کے لیے سب علم و یقین نہیں ہے، بلکہ ان قرائن کی وجہ سے عام مخلوق کے لیے سب علم و یقین ہے جو قرائن اس خبر واحد کے مضمون کے سچے ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور جھوٹے ہونے کے احتمال کو ختم کرتا ہے۔ تو محض خبر ہونے کی وجہ سے اپنے مضمون کے سچے ہونے کے لیے یقین پیدا کر رہی ہیں، وہ تو قرائن کیسے کر رہی ہیں؟ اس لیے جب مقصد خبر سے وہ خبر صادق ہے جو قرائن سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا کریں، جب یہ مقصد ہے تو اس مقصد سے وہ خبر واحد جو مقرون بالقرائن ہے وہ چھٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ مقصد سے خارج ہے۔ جب مقصد سے خارج ہے تو ایسے خبر واحد کو جو مقرون بالقرائن ہو اس کو لے کر اعتراض کرنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ ہمارے مقصد سے خارج ہے۔ جو مقصد سے خارج اس کو لے کر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب رہی بات خبر اللہ اور خبر الملک، یہ دونوں مقصد سے خارج نہیں بلکہ یہ دونوں خبر رسول میں داخل ہے، کیونکہ مقصد میں خبر سے مراد وہ خبر صادق ہے جو عام مخلوق کے لیے مفید علم و یقین ہو، عام لوگوں کے لیے سب علم و یقین ہو، براہ راست عام لوگوں کے لیے مفید علم و یقین سب علم و یقین ہو۔ اور فرشتہ کی خبر یا اللہ کی خبر براہ راست عام لوگوں کے لیے مفید علم و یقین سب علم و یقین بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ عام لوگوں سے براہ راست ہم کلام نہیں ہوتے ہیں، اور فرشتہ بھی عام لوگوں سے براہ راست ہم کلام نہیں ہوتے ہیں، فرشتہ ہم کلام نبی اور رسول سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رسول سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی خبر اور فرشتہ کی خبر جو ہے چونکہ براہ راست عام لوگوں سے اللہ اور فرشتے بات نہیں کرتے ہیں، ہم کلام نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کی خبر اور فرشتہ کی خبر سے عام لوگوں کو علم و یقین نہیں ہوگا حاصل۔ یہی اللہ کی خبر فرشتہ کی خبر جب رسول کے واسطے سے عام لوگوں تک پہنچے گی، اب عام لوگوں کے لیے سب علم و یقین ہو جائے گا، عام لوگوں کو فائدہ ہوگا، عام لوگوں کے علم و یقین کا حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے فرشتہ کی خبر یا اللہ کی خبر جب رسول کے واسطے سے عام لوگوں تک پہنچتی ہے تب جا کر کے عام لوگوں کو مفید علم و یقین ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی خبر فرشتہ کی خبر کس میں شامل ہو گئی؟ خبر رسول، اس میں خبر رسول۔ اس لیے خبر اللہ اور خبر الملک یہ الگ سے کوئی قسم نہیں ہوگی بلکہ یہ خبر رسول میں داخل ہوگی۔ لے دے کر کے خبر صادق کی 2 ہی قسمیں ہوگی، ایک خبر رسول، خبر صادق۔ اور اہل اجماع کی خبر کو لے کر اعتراض کرنا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اہل اجماع کی خبر متواتر میں داخل ہے، کیونکہ خبر متواتر اپنے مضمون کے سچے ہونے کے علم و یقین اس وجہ سے ادا کرتی ہے کہ وہ اتنے لوگوں کی خبر ہے جن کا آتن جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، اور اہل اجماع کی خبر بھی
مضمون کے سچے ہونے کے علم و یقین اس وجہ سے عطا کرتی ہے کہ وہ اتنے لوگوں کی خبر ہوتی ہے جن کا جھوٹ متفق ہونا محال ہے۔ تو اہل اجماع خبر بھی بہت سے لوگوں کی خبر ہوتی ہے، جس طرح سے خبر متواتر بہت سے لوگوں کی خبر ہوتی ہے۔ تو چونکہ دونوں میں خبر دینے والے اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا آتم محال ہے، اس لیے اہل اجماع کی خبر کس میں شامل ہو گئی؟ خبر متواتر شامل ہو گئی۔ تو خبر الملک اور خبر اللہ خبر رسول میں داخل، اور اہل اجماع کی خبر متواتر میں داخل۔ اب بچ گیا کون؟ خبر واحد موجود القرائن، وہ مقصد سے خالی، اس لیے اب اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک مقصد سے خالی، بچ گئے چار، تو چار بچے، تو چار میں سے 3 خبر رسول میں داخل اور 1 خبر متواتر میں داخل۔ یہ جواب دیا ہے۔ پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ جو خبر صادق مفید علم و یقین ہوتی ہے وہ 2 ہی قسموں منحصر نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی جو خبر صادق مفید علم و یقین ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خبر بھی ہوتی ہے، یا فرشتہ کی خبر ہوتی ہے، یا اہل اجماع خبر ہوتی ہے، یا وہ خبر ہوتی ہے جو ان قرائن کے ساتھ متصل ہو، جو قرائن خبر کے جھوٹے ہونے کے اعتماد کو ختم کر ڈالے۔ جیسے زید کے آنے کی خبر دینا، اس کی قوم کے لوگوں کو اس کے گھر کی دوڑتے ہوئے جانے کے وقت ہم کہیں گے کہ مقصد میں خبر سے مراد، خبر صادق سے مراد ایسی خبر ہے جو عام مخلوق کے لیے محض اس کے خبر ہونے کی وجہ سے علم و یقین کا سبب بنے۔ ان قرائن سے قطع نظر کرتے ہوئے جو قرائن عقل کی دراز سے علم و یقین کا فائدہ دینے والے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی خبر یا فرشتہ خبر، یہ تو علم و یقین کا فائدہ صرف عام مخلوق کو دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ خبر یا فرشتہ خبر، یہ تو عام مخلوق کے لیے علم و یقین کا فائدہ صرف اس وقت دیتے ہیں جبکہ یہ خبر عام مخلوق کے پاس رسول علیہ السلام کے واسطے سے پہنچے۔ بس ان دونوں خبروں کا حکم رسول کے حکم ہوگا، اور اہل اجماع خبر متواتر کے حکم میں ہے۔ اس حکم میں متواتر حکم ہے۔ اہل اجماع کی خبر کو لے کر کے جو اعتراض کیا گیا، اس اعتراض کا ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ کس میں شامل ہے؟ خبر متواتر شامل ہے، اس سے اس کو لے کر اعتراض کرنا چاہیے۔ اہل اجماع کی خبر کو لے کر کے اعتراض کرنے کا دوسرا جواب دے رہے ہیں وہ قدی جاموں سے۔ دوسرا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اہل اجماع کی خبر مقصد سے خارج ہے، خبر متواتر میں داخل کرنا اس کو صحیح نہیں بلکہ مقصد سے خارج ہے۔ جس طرح خبر واحد جو مقصود القرائن مقصد سے خارج ہے، ویسے اہل اجماع خبر مقصد ہی سے خارج ہے، کیونکہ مقصد میں خبر صادق سے مراد وہ خبر ہے جو محض قرائن کی وجہ سے نہیں، محض قرائن سے صرف نظر کرتے ہوئے نہیں، بلکہ قرائن اور دلائل دونوں سے صرف نظر کرتے ہوئے عام مخلوق کے لیے مفید یقین ہو۔ تو مقصد میں خبر صادق سے مراد وہ خبر ہے، مقصد میں خبر صادق سے مراد وہ خبر ہے جو محض قرائن سے صرف نظر کرتے ہوئے نہیں، بلکہ قرائن اور دلائل دونوں سے صرف نظر کرتے ہوئے عام مخلوق کے لیے مفید یقین ہو۔ اور اہل اجماع کی خبر دلائل سے صرف نظر کرتے ہوئے عام مخلوق کے لیے مفید یقین بالکل نہیں ہے، بلکہ اس دلیل کی وجہ سے عام مخلوق کے لیے مفید یقین ہے جو دلیل اجماع کے حجت ہونے کو دعوت کرتی ہے۔ وہ کون دلیل ہے؟ وہ لا تستوی امتی علی الضلال حدیث ہے۔ یہ حدیث اجماع کے حجت ہونے کو دعوت کرتی ہے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے اہل اجماع کی خبر عام مخلوق کے لیے اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم اختیار کرتی ہے، محض خبر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان دلائل کی وجہ سے، اس دلیل کی وجہ سے۔ کون دلیل؟ جو دلیل اہل اجماع خبر کے حجت ہونے کو دعوت کرتی ہے، وہ کون دلیل ہے؟ لا تستوی امتی علی الضلال۔ کہ جب مقصد میں خبر صادق سے مراد ایسی خبر ہے جو قرائن اور دلائل دونوں سے صرف نظر کرتے ہوئے عام مخلوق کے مفید یقین ہو، تو پھر اہل اجماع خبر دلائل سے صرف نظر کرتے ہوئے عام مخلوق کے مفید یقین تو نہیں ہے، بلکہ دلیل کی وجہ سے عام مخلوق کے مفید یقین ہے، اس لیے مقصد سے خارج ہو جائے گا۔ مقصد سے کیا ہو جائے گا؟ یہ خارج ہو جائے گا۔ جب خارج ہے مقصد سے، اس کو لے کر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ دوسرا جواب ہوا۔ تو اہل اجماع خبر کو لے کر کے اعتراض کا ایک جواب تو وہ تھا جو بیان کیا ہم نے کہ خبر متواتر داخل ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ مقصد ہی سے خالی ہے، اس کو لے کر اعتراض نہیں۔ وقد یجاب بأنه، اور کبھی کبھی اہل اجماع کی خبر کو لے کر اعتراض کا جواب اس طور پر دیا جاتا ہے کہ اہل اجماع کی خبر محض اپنے خبر ہونے کی وجہ سے مفید علم و یقین نہیں ہے، بلکہ اس دلیل کی وجہ سے مفید علم و یقین ہے جو دلیل اجماع کے حجت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ وہ دلیل کون ہے؟ لا تستوی امتی علی الضلال۔ اہل
رسول بھی محض خبر ہونے کی وجہ سے عام مخلوق کے مفید یقین نہیں ہے، بلکہ خبر رسول اس دلیل کی وجہ سے عام مخلوق کے مفید یقین ہے کہ یہ اس ذات کی خبر ہے جس کے ساتھ معجزات سے ثابت ہے۔ اور جو خبر ایسی ذات کی خبر ہو جس کے ساتھ معجزات ثابت ہے، وہ خبر سچی ہوتی ہے، اس کا مضمون یقینی ہوتا ہے۔ اس سے خبر رسول کا مضمون سچا، اس کا مضمون یقینی ہوگا۔ یہ دلیل ہے، اس دلیل کی وجہ سے خبر رسول عام مخلوق کے لیے مفید یقین ہوتی ہے۔ اس دلیل کی وجہ سے تو جس طرح اہل اجماع کی خبر اس دلیل کی وجہ سے عام مخلوق کے مفید یقین ہونے کی وجہ سے مقصد سے خارج ہو گیا، تو خبر رسول بھی تو اس دلیل کی وجہ سے عام مخلوق کے مفید یقین ہو گیا، مذکور ہونے کی نہیں۔ اور چونکہ خبر رسول اس دلیل کی وجہ سے عام مخلوق کے مفید یقین ہے، اسی وجہ سے خبر رسول سے حاصل ہونے والی علم کو علم استدلالی کہا گیا ہے۔ علم ضروری کا کیا علم استدلالی کہا گیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جس طرح اہل ایمان کی خبر اس دلیل کی وجہ سے عام مخلوق کے مفید یقین ہے، محض خبر ہونے کی وجہ سے نہیں، اسی طرح اہل خبر رسول بھی اس دلیل کی وجہ سے عام مخلوق کے مفید یقین ہے، محض خبر ہونے کی وجہ سے نہیں۔ کون دلیل؟ کہ یہ اس ذات کی خبر ہے جس کے ساتھ معجزات سے ثابت ہے، یہ دلیل ہے۔ تو اگر آپ نے مقصد سے خارج اہل اجماع کی خبر کو کر دیا تو خبر رسول بھی تو اہل مقصد سے خارج ہو جائے گا، پھر خبر رسول بھی مقصد سے خارج ہو جائے گا، پھر جیسے وہ خارج ویسے بھی خارج ہوگا۔ حالانکہ خبر رسول مقصد سے خارج کو نہیں کرتا ہے، سب اس کو مقصد میں داخل کرتا ہے، جبکہ وجہ دونوں میں ایک ہی ہے۔ مقصد سے خارج ہونے کی وجہ دونوں میں ایک ہے، جو وہاں وہ یہاں پر بھی ہے۔ جب یہ مقصد سے خارج نہیں ہے، وہ کیوں خارج ہوگا؟ اس لیے اہل اجماع کی خبر کو لے کر اعتراض کا جو دوسرا جواب ہے، یہ دوسرا جواب صحیح نہیں ہے، جو پہلا جواب ہے وہی پہلا جواب صحیح ہے۔ یہ خبر کا دعویٰ ہے۔ قل ہم جواب دیں گے کہ رسول اسلام کی خبر بھی تو ایسے ہی ہے۔ کیسے ہے؟ کہ محض خبر ہونے سے عام مخلوق کے لیے مفید یقین نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے مفید یقین ہے، اس دلیل کی وجہ سے یہ اس ذات کی خبر ہے جس کے ساتھ معجزات سے ثابت ہے۔ اور جو خبر ایسی ہو اس کا مضمون سچا اور یقینی ہوتا ہے، اس سے خبر رسول کا مضمون سچا یقینی ہے۔ اور اسی وجہ سے خبر رسول سے حاصل ہونے والے علم کو علم استدلالی قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے اعتراض اور جواب۔ وَأَمَّا الْعَقْلُ وَهُوَ قُوَّةٌ لِلنَّفْسِ بِهَا تَسْتَعِدُّ لِلْعُلُومِ وَالْإِدْرَاكَاتِ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ غَرِيزَةٌ يَدْخُلُ علم بالضروریات عند سلامت الآلات وقیل جوہر تدرک بها الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاہدۃ۔ اسباب علم تین ہے: حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ حواس سلیمہ کے سبب علم ہونے کی تفصیل بیان کی، اس کے بعد خبر صادق کے سبب علم ہونے کی تفصیل بیان کی، بتایا خبر صادق کی دو قسمیں ہیں، ایک خبر رسول دوسری خبر متواتر، اور دونوں کی تفصیلات بیان کی۔ اب یہاں سے عقل کے سبب علم ہونے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ عقل کے سبب علم ہونے کی فلاسفہ کے نزدیک اور حکماء کے نزدیک عقل کہا جاتا ہے اس جوہر کو جو مجرد مادہ ہوتا ہے اور قدیم ہوتا ہے۔ وہ جوہر جو مجرد مادہ ہے اور قدیم ہے اسی کو عقل کہا جاتا ہے، اور اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور یہ عالم میں مؤثر ہے، عالم میں اثر انداز ہے۔ اور فلاسفہ کے یہاں عقل کی 10 قسمیں ہیں، انہی 10 قسموں کو عقول عشرہ کہا جاتا ہے۔ تو حکماء اور فلاسفہ کی اصطلاح میں جن کو عقول عشرہ کہا جاتا ہے، عقل سے مراد وہی عقول عشرہ ہے۔ اور یہ عقول عشرہ فلاسفہ اور حکماء کے قول کے مطابق جوہر ہیں، مجرد المادہ ہیں اور قدیم ہیں۔ یہ عقول عشرہ کیا ہیں؟ قدیم ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قدیم، اس کی ذات قدیم، ویسے یہ عقول عشرہ بھی قدیم ہیں۔ اور عالم میں یہ عقول عشرہ مؤثر ہیں، اثر انداز ہیں، اور جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقول عشرہ کا اس جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
10ویں عقل کو عقل فعال کہا جاتا ہے. تو یہ عقل عاشر اور عقل فعال حضرت جبرائیل ہے. عقل عاشر عقل فعال کون ہے؟ حضرت جبرائیل ہے. اور یہی حضرت جبرائیل عالم کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں اور اللہ چھٹی پر چلے گئے. اللہ چھٹی پر چلے گئے ہیں اور عالم کے نظام کو کون سنبھالے ہوئے ہیں؟ حضرت جبرائیل سنبھالے ہوئے ہیں. یہ حکمہ اور فلاسفہ کا قول ہے، یہ ان کی راہ ہے کہ عقل سے ان کے لیے مراد یہی ہے. مگر یہاں پر عمل عقلوں میں عقل سے مراد وہ نہیں جو فلاسفہ کہہ رہے ہیں، بلکہ عقل سے مراد یہاں پر قوت نظریہ ہے یا قوت عملیہ ہے یا قوت عقلیہ ہے اور قوت عملیہ ہے. تو یا تو عقل نظری یا قوت نظریہ ہے یا عقل عملی یا قوت عملیہ ہے. عقل سے مراد یہاں پر مطلب وہ عمل عقل. تو عمل عقلوں میں عقل سے مراد وہ نہیں ہے جو فلاسفہ کہتے ہیں، بلکہ عقل سے مراد کیا؟ قوت نظریہ یا عقل نظری. قوت نظریہ کو عقل نظری کہا جاتا ہے، یا عقل عملی یا قوت عملیہ. تو عقل عملی کہو یا قوت عملیہ کہو، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. عقل نظری کہو یا قوت نظریہ کہو، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. یہاں عقل سے مراد قوت نظریہ اور عقل نظری ہے یا قوت عملیہ اور عقل عملی ہے، وہ نہیں ہے جو فلاسفہ کہتے ہیں. اب یہ قوت نظریہ اور عقل نظری ہے کیا؟ قوت عملیہ اور عقل عملی ہے کیا؟ اس کو سمجھو. پہلی بات یہ سمجھو کہ کسی چیز کی مبدا کو علت کہا جاتا ہے. علت کسی چیز کے مبدا کو کہا جاتا ہے یا مبدا کسی چیز کی علت کو کہا جاتا ہے. تو کسی چیز کی علت کو مبدا کہا جاتا ہے یا کسی چیز کی علت کو مبدا کو علت کہا جاتا ہے. جیسے اس پورے سنسار پوری کائنات کا مبدا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ علت ہے. مبدا میں شروع ہونے کی جگہ، شروع ہونے کی جگہ. تو پوری کائنات پورا سنسار کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے ہوا. شروع کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے ہوا. تو شروع ہونے کی جگہ، آغاز ہونے کی جگہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مبدا اور علت ہے. تو کسی چیز کے مبدا کو علت کہا جاتا ہے. سمجھے اس بات کو؟ پوری کائنات کا مبدا کون ہے؟ شروع ہونے کی جگہ کہاں سے شروعات ہوئی کائنات کی؟ اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ علت ہے، مبدا ہے. ایک بات یہ یاد رکھو. دوسری بات یہ یاد رکھو کسی چیز کا کسی دوسری چیز میں اثر انداز ہونے کو، اثر ڈالنے کو تاثیر اور تغییر اور فعل کہا جاتا ہے. کسی چیز کا کسی دوسری چیز میں اثر ڈالنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تاثیر، تغییر اور فعل. اور کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے اثر قبول کرنے کو تأثر اور انفعال کہا جاتا ہے. تغیر اور فعل، انفعال کہا جاتا ہے. تو کسی چیز کا کسی چیز کے اثر کو قبول کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تأثر، تغیر، انفعال. تو اثر ڈالنے کو تاثیر، تغیر اور فعل، اور اثر قبول کرنے کو تأثر، تغیر اور انفعال. چلیے اس بات کو، اس تغیر اور تأثر، انفعال کو اور تاثیر، تغیر اور فعل کو ہم مثال سے سمجھا رہے ہیں. چولہا جل رہا ہے، اس میں آگ جل رہی ہے چولہے میں. اوپر میں ہانڈی رکھی ہوئی ہے، ہانڈی میں پانی رکھا ہوا ہے، پانی کھول رہا، ابل رہا ہے. نیچے آگ جل رہی ہے ہانڈی کے چولہے میں. آگ جلانے سے پہلے دیگچی میں رکھا ہوا پانی ٹھنڈا تھا، مگر آگ کے جلنے کے بعد اس آگ نے اس پانی میں تاثیر اور تغیر اور فعل کیا. تاثیر و تغیر کا عمل کیا، اس میں فعل کیا. تاثیر و تغیر کا یہ عمل کیا کہ اس کی پانی کی جو
صفت برودت تھی اس صفت برودت کو زائل کر کے پانی کو صفت حرارت کے ساتھ متصل کر دیا. کیا نے کیا؟ تو پانی میں آگ نے اپنا اثر ڈالا, اثر ڈال کر کے پانی کی صفت برودت کو زائل کر دیا, ختم کر دیا, مٹا دیا, اور صفت برودت کو ختم کر کے پانی کو صفت حرارت کے ساتھ متصل کر دیا. یہ عمل کس نے کیا؟ آگ نے. یہ کام کس نے کیا؟ آگ نے. تو آگ کا یہ عمل کون سا عمل کہ پانی کی صفت برودت کو زائل کر کے صفت حرارت کے ساتھ متصل کر دینا. یہ جو پانی کا عمل ہے اس عمل کو تاثیر کہا جائے گا, تغییر کہا جائے گا, فعل کہا جائے گا. اور اگر چولہے میں آگ جل رہی ہو اور اوپر سے ایک دیگچی پانی لا اور اس آگ میں ڈال دو, آگ بجھ جائے گی نا. آگ کہیں پر جل رہی ہو اور اوپر سے پانی لا کر کے اگر آگ میں ڈال دو تو آگ بجھے گی کہ رہے گی؟ بجھ جائے گی. تو جو آگ صفت حرارت کے ساتھ متصل تھی اب وہ آگ صفت حرارت صفت برودت کے ساتھ متصل ہو گئی. اس کی صفت حرارت زائل ہو گئی, ختم ہو گئی, فنا ہو گئی, اور وہی آگ اب صفت برودت کے ساتھ متصل ہو کر پائے ٹھنڈی ہو گئی. ظاہر بات ہے آگ نے پانی کے اثر کو قبول کیا اور آگ نے پانی کے اثر کو قبول کر کے آگ نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لی, آگ بدل گئی. آگ کا یہ عمل کہ پانی کے اثر کو قبول کر کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لینا, انقلاب پر پیدا کر دینا, یہ جو آگ کا عمل ہے یہ عمل کیا کرے گا؟ تأثر کہلائے گا, تغیر کہلائے گا, انفعال کہلائے گا. پتہ چلا کہ آگ میں ایک ایسی قوت ہے جو کبھی تاثیر اور تغییر اور فعل کا مبدا اور علت ہوتی ہے اور کبھی تأثر اور تغیر اور انفعال کا مبدا اور علت ہوتی ہے. جب آگ نے پانی کی برودت کو زائل کر کے صفت حرارت کے ساتھ متصل کر دیا تو وہاں پر آگ کے اندر کون مبدا کون علت ہے؟ تاثیر, تغییر اور فعل کا مبدا علت ہے. اور یہی آگ جب پانی کے اثر کو قبول کر کے بجھ گئی تو آگ کے اندر مبدا کون ہے؟ تاثیر, تاثر, تغییر اور انفعال کا مبدا علت. تو معلوم یہ ہوا اس مثال سے کہ آگ کے اندر ایک ایسی قوت پائی جا رہی ہے جو قوت کبھی تاثیر اور تغییر اور فعل کا مبدا اور علت ہوتی ہے اور کبھی تاثر, تغییر اور انفعال کا مبدا اور علت ہوتی ہے. تو آگ کے اندر دونوں مبدا دونوں علت ہے, تاثیر, تغییر اور فعل کا بھی مبدا اور علت ہے, تاثر, تغییر اور انفعال کا بھی مبدا اور علت, دونوں مبدا علت ہے. بات اسے وقت ہوا. اب اتواس میں آئی نا. اب جس طرح آگ کے اندر دونوں قوت پائی جاتی ہے, تاثیر اور تغییر اور فعل کی بھی قوت, تاثر, تغییر اور انفعال کی بھی قوت, دونوں قوت پائی جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح انسان کے اندر بھی دونوں قوت پائی جاتی ہے, تاثر, تغییر, انفعال کی بھی قوت پائی جاتی ہے اور تاثیر, تغییر اور فعل کی بھی قوت پائی جاتی ہے, دونوں قوت پائی جاتی ہے. جیسے آگ کے اندر دونوں قوت ہے نا ویسے انسان کے اندر بھی دونوں قوت ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ جب علم کا فیضان کرتا ہے تو یہ انسان کمال نفس کے ساتھ متصف ہوتا ہے. فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ جب عقل فعال, عقل عاشق انسانوں پر علم کا فیضان کرتا ہے تو انسان متصف ہوتا ہے اسی قوت کے ساتھ, یعنی کمال علم کے ساتھ متصف ہوتا ہے, کمال علم کے ساتھ متصف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر, اس کے نفس پر علم کا فیضان ہوتا ہے. یہ اہل شرع کا کہنا ہے. اور فلاسفہ کا کہنا ہے کہ نہیں, عقل عاشق, عقل فعال کی طرف سے اس پر علم کا فیضان ہوتا ہے. تو چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کا فیضان ہو یا عقل فعال, عقل عاشق کی طرف سے علم کا فیضان ہو, چاہے اس کی طرف سے ہو یا اس کی طرف سے ہو, جس کی طرف سے بھی ہو, انسان کا نفس کمال علم کے
کے ساتھ متصل ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ تو کمال علم کے ساتھ متصل ہونے کے اعتبار سے انسان کے اندر جو پائی جانے والی قوت ہے وہ تاثیر اور تغییر اور فعل کا مقدار علت ہے، ہونا ہے نہیں تاثر اور تغییر انفعال کا مقدار علت ہے۔ تو انسان کے اندر پائی جانے والی یہ قوت اس اعتبار سے، اس حیثیت سے کہ عالم بالا سے یا عقل عاشر کی طرف سے جو علم کا فیضان ہوتا ہے، اس فیضان کو لینے کے لیے کمال علم کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ تو کمال علم کے ساتھ متصل ہونے کے اعتبار سے انسان کے اندر جو قوت پائی جاتی ہے وہ قوت تاثر اور تغییر اور انفعال کا مبدأ علت ہے۔ اور یہی انسان کا جو قوت ہے کبھی تاثیر اور تغییر اور فعل کا مبدأ علت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ انسان بیٹھا رہتا ہے اور بیٹھے بیٹھے کرنی اور مسولہ اور مشین اور یہ اور وہ لیا اور لکڑی کو رکھا اور اس لکڑی کو چیر کر پھاڑ کر کاٹ کر کوٹ کر کرنی سے مسولہ سے آری سے پتی سے سب سے لے کر کے اس کی مختلف شکلیں بناتا ہے۔ کبھی اس کو کرسی کی شکل دیتا ہے، کبھی میز کی شکل دیتا ہے، کبھی ترپائی کی شکل دیتا ہے، کبھی چوکی کی شکل دیتا ہے، کبھی بینچ کی شکل دیتا ہے، جو شکل چاہتا دیتا رہتا ہے۔ یہ کون؟ انسان کی جو قوت ہے وہ۔ تو انسان کی جو قوت ہے لکڑی کو لے کر، لکڑی ایک جسم ہے، اس جسم کو لے کر اس میں مختلف شکلیں اس کی بناتا ہے، کرسی ٹیبل میز یہ وہ فلاں چیزیں بناتا ہے۔ تو پتہ چلے انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تاثیر اور تغییر اور فعل کا بھی مقدار علت ہے، اور انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تاثر تغییر اور انفعال کا بھی مقدار علت ہے، دونوں ہیں۔ تو جس طرح آگ کے اندر دونوں قوت پائی جا رہی ہے، اسے انسان کے اندر بھی دونوں قوت پائی جاتی ہے۔ انسان کے اندر یہ پائی جانے والی قوت یہ تاثر تغیر اور انفعال کی مقدار علت ہوتی ہے، اور تاثیر اور تغیر اور فعل کا بھی مقدار علت ہوتی ہے۔ دھیان دو، انسان کے اندر جو پائی جانے والی یہ قوت ہے عالم بالا یا عقل عاشر کی طرف سے علم کا فیضان ہونے کی صورت میں کمال علم کے ساتھ متصل ہونے کے اعتبار سے، ہونے کی حیثیت سے انسان کے اندر پائی جانے والی اس قوت کو قوت نظریہ کہا جاتا ہے، یا اس کو عقل نظری کہا جاتا ہے۔ اس قوت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس قوت کو عقل نظری یا قوت نظریہ کہا جاتا ہے۔ مگر کب؟ جب عالم بالا کی قوتوں سے یہ قوت متصل ہو جاتی ہے اور متصل ہو کر کمال علم کے ساتھ متصل ہوتی ہے، تو کمال علم کے ساتھ متصل ہونے کے اعتبار سے اس قوت کو قوت عقلیہ یا قوت نظریہ کہا جاتا ہے۔ عقل نظری یا قوت نظریہ کہا جاتا ہے، عقل نظری یا قوت نظریہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی قوت دوسرے جسم میں تاثیر اور تغییر اور فعل کا کام کرتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ قوت عقل عملی یا قوت عملیہ کہلاتی ہے، عقل عملی یا قوت عملیہ کہلاتی ہے۔ تو انسان کے اندر پائی جانے والی قوت ہے یہ قوت عالم بالا کی طرف سے ہونے والی علم کے فیضان سے متصل ہونے کے اعتبار سے اس کا نام پڑ جاتا ہے عقل نظری اور قوت نظریہ، اور دوسرے جسم میں تاثیر اور تغییر اور فعل کا کام کرنے کی وجہ سے اس کا نام پڑ جاتا ہے قوت عملیہ اور عقل عملی، قوت عملیہ یا عقل عملی یہ نام پڑ جاتا ہے۔ تو دیکھو جی، یہاں پر عقل سے مراد عقل نظری یا قوت نظریہ ہے، جو انسان کے اندر پائے جانے والی قوت ہے، جو قوت تاثر کا تغیر کا انفعال کا کام کرتی ہے، یا قوت عملیہ اور عقل عملی ہے جو انسان کے اندر پائے جانے والی قوت تاثیر کا تغیر کا اور فعل کا کام کرتی ہے۔ تو انسان کے اندر پائے جانے والی قوت ہے، اسی قوت کو عقل نظری یا قوت نظریہ کہا جاتا ہے، یا عقل عملی اور قوت عملیہ کہا جاتا ہے۔ یہی ہے عقل، یہی قوت کیا ہے جی؟ عقل۔ انسان کے پائے جانے والی یہی قوت جس کو قوت نظریہ یا قوت عملیہ کہا جاتا ہے، یا عقل عملی اور قوت عملیہ کہا جاتا ہے، یہی ہے عقل۔ تو فلاسفہ کیا جس کو عقل کہا جاتا ہے یہاں پر مراد نہیں ہے، مراد یہاں پر عقل سے عقل نظری ہے یا قوت نظریہ ہے، یا عقل عملی ہے اور قوت عملیہ ہے۔ سمجھے کسی بات کو؟ عقل سے کیا مراد یہاں پر ہے؟ تو عقل سے مراد یہاں پر قوت نظریہ ہے یا عقل نظری ہے، عقل سے مراد وہ نہیں جو فلاسفہ کہتے ہیں۔ بس کچھ اس طرح